مرضی بھی دیکھنی تھی لڑکی کی. لیکن یہ بہرحال دیکھا جائے گا جماعت احمدیہ میں، جماعتی نظام میں، کہ لڑکی جہاں رشتہ کر رہی ہے یا جہاں رشتے کی خواہش رکھتی ہے وہ لڑکا بہرحال احمدی ہو، کیونکہ ان تمام باتوں کا مقصد پاک معاشرے کا قیام ہے، نیکیوں کو قائم کرنا ہے اور نیک اولاد کا حصول ہے. اگر احمدی لڑکے احمدی لڑکیوں کو چھوڑ کر اور احمدی لڑکیاں احمدی لڑکوں کو چھوڑ کر دوسروں سے شادی کریں گے تو معاشرے میں، خاندان میں فساد پیدا ہونے کا خطرہ پیدا ہوگا، نئی نسل کے دین سے ہٹنے کا خطرہ پیدا ہو جائے گا. اس لیے دین کا کفر دیکھنا بھی اسی طرح ضروری ہے جس طرح دنیا کا. ہمارے لڑکوں اور لڑکیوں کو اس طرف بعضوں کو بڑا رجحان ہوتا ہے غیروں میں رشتے کرنے کا، اس طرف توجہ دینے کی بہت ضرورت ہے اس آزاد معاشرے میں خاص طور پر. اور نظام کی بھی فکر اس لیے بڑھ گئی ہے کہ ایسے معاملات اب کافی زیادہ ہونے لگ گئے ہیں کہ اپنی مرضی سے غیروں میں دوسرے مذاہب میں رشتے کرنے لگ جاتے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابو حاتم سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کوئی ایسا شخص رشتہ لے کر آئے جس کی دینداری اور اخلاق تمہیں پسند ہوں تو اسے رشتہ دے دیا کرو، اور اگر ایسا نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور فساد پیدا ہوگا. سوال کرنے والے نے سوال کرنا چاہا، لیکن آپ نے 3 دفعہ یہی فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کوئی ایسا شخص رشتہ لے کر آئے جس کی دینداری اور اخلاق تمہیں پسند ہوں تو اسے رشتہ دے دیا کرو. تو آپ نے اس طرح توجہ دلائی کہ دیندار لڑکے سے رشتہ کر لیا کرو. مالی کمزوری بھی اگر ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ دین پر قائم ہے تو مالی حالات بھی اللہ تعالیٰ درست فرما دے گا. اس لیے جب بچیوں کے رشتے آتے ہیں تو زیادہ لٹکانا نہیں چاہیے، بلکہ اگر دینداری کی تسلی ہو گئی ہے تو رشتہ کر دینا چاہیے. اس طرح لڑکوں کو بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ رشتے کرتے وقت لڑکی کی ظاہری اور دنیاوی حالت کو نہ دیکھو، اس حیثیت کو نہ دیکھا کرو، بلکہ یہ دیکھو کہ اس میں نیکی کتنی ہے. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت سے نکاح کرنے کی 4 ہی بنیادیں ہو سکتی ہیں، یا تو اس کے مال کی وجہ سے، یا اس کے خاندان کی وجہ سے، یا اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، یا اس کی دینداری کی وجہ سے. لیکن تو دیندار عورت کو ترجیح دے، اللہ تیرا بھلا کرے اور تجھے دیندار عورت حاصل ہو. تو اس طرف توجہ دلا کر آئندہ نسلوں کے دیندار ہونے کی ظاہری سامان کی طرف اصل میں توجہ دلائی ہے، اپنے گھریلو ماحول کو پرسکون بنانے کی طرف توجہ دلائی ہے. کیونکہ اگر ماں نیک اور دیندار ہوگی تو عموماً اولاد بھی دیندار ہوتی ہے، اور نیک اور دیندار اولاد سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے جو انسان کو سکون پہنچا سکے. ایک مومن کے لیے معاشرے میں عزت کا باعث نیک اور دیندار اولاد ہی بن سکتی ہے. تو اسی طرف ہر احمدی کو توجہ دینی چاہیے. یہ شکایتیں بڑی عام ہونے لگ گئی ہیں کہ بچی نیک ہے، شریف ہے، با اخلاق ہے، پڑھی لکھی ہے، جماعتی کاموں میں حصہ بھی لیتی ہے، لیکن شکل ذرا کم ہے، یا قد اس کا دیکھنے والوں کے معیار کے مطابق نہیں ہے، تو لوگ آتے ہیں، دیکھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. تو اس بارے میں پہلے بھی ایک دفعہ توجہ دلا چکا ہوں کہ شکل اور قد کاٹ تو تصویر اور معلومات کے ذریعے سے بھی پتہ لگ سکتا ہے.
پھر گھر جا کر بچیوں کو دیکھنا اور ان کو تنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ ان چیزوں کو نہ دیکھو، دینداری کو دیکھو. اور اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنی نسلوں کو سنبھالنا ہے تو دینداری دیکھا کرو. اگر بچیوں کی دینداری دیکھیں گے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے وارث بھی بنیں گے اور اپنی نسل کو بھی دین پر چلتا ہوا دیکھنے والے ہوں گے. بعض لوگ تو رشتے کے وقت لڑکیوں کو اس طرح ٹٹول کر دیکھ رہے ہوتے ہیں جس طرح قربانی کا بکرے کو ٹٹولا جاتا ہے. شادی تو ایک معاہدہ ہے، ایک فریق کی قربانی کا نام نہیں ہے، بلکہ دونوں فریقوں کی ایک دوسرے کی خاطر قربانی کا نام ہے. یہ ایسا بندھن ہے. حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا تو سامان زیست ہے اور نیک عورت سے بڑھ کر کوئی سامان زیست نہیں. بس ان لوگوں کے لیے جو ہر چیز کو دنیا کے پیمانے سے ناپتے ہیں، ان کو یہ حدیث بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نیک عورت سے بڑھ کر تمہارے لیے کوئی زندگی کا اور دنیاوی سامان نہیں ہے. نیک عورت تمہارے گھر کو بھی سنبھال کر رکھے گی اور تمہاری اولاد کی بھی اعلیٰ تربیت کرے گی. نتیجتاً تم دین و دنیا کی بھلائیاں حاصل کرنے والے ہوگے. پھر ایک روایت میں آتا ہے، حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صالح مرد اور صالح عورتوں کی شادی کروایا کرو. تو اس میں بھی نیک لڑکوں اور لڑکیوں کی شادی کی طرف اشارہ ہے اور یہ نیک کام ہے، معاشرے کو فساد سے بچانے کا ذریعہ ہے. اس لیے اس میں جلدی بھی کرنی چاہیے. لیکن آج کل تو دیکھا ہے بعض دفعہ کافی تعداد میں ایسے لوگ ہیں، ماں باپ کے ساتھ لڑکے آتے ہیں، 34-35 سال کی عمر ہوتی ہے، لیکن ان کو اپنے ساتھ چمٹائے رکھا ہوا ہے، ابھی تک شادیاں نہیں کروائیں، ان کی شادی کی طرف توجہ نہیں دیتے. بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو بیٹیوں کی کمائی کھانے کے لیے اس طرح کر رہے ہوتے ہیں، بعض بیٹوں کی کمائی کھانے کے لیے اس طرح کر رہے ہوتے ہیں. اور جو بیٹیوں کی کمائی کھانے والے ہیں وہ صرف اس لیے کہ گھر کے جو لڑکے ہیں وہ نکمے ہیں، کوئی کام نہیں کر رہے، پڑھے لکھے نہیں، اس لیے گھر جو ہے وہ بیٹیوں کی کمائی پر چل رہا ہے. اور اگر شادی کر بھی تھی تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ داماد جو ہے وہ گھر داماد بن کر رہے، گھر میں ہی موجود رہے، جو اکثر ناممکن ہوتا ہے، جس سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں. اس لیے شادی کرنے کے بعد اگر میاں بیوی علیحدہ رہنا چاہتے ہیں اور ان کو توفیق ہے اور والدین عمر کے اس آخری حصے پہ نہیں پہنچے ہوئے جہاں ان کو کسی کی مدد کی ضرورت ہو اور کوئی بچہ ان کے پاس نہ ہو، پھر تو ایک اور بات ہے، قربانی کرنی پڑتی ہے. وہ بھی لڑکوں کا کام ہے، اور کسی کے لڑکا نہ ہو تو پھر مجبوری ہے لڑکی کی. لیکن عموماً لڑکی بیاہ کر پھر دوسرے گھر میں جب بھیج دی تو اس کو اپنا گھر بسانے دینا چاہیے. اور اس طرف جماعتی نظام کے ساتھ یہ ہماری تینوں ذیلی تنظیمیں جو ہیں، لجنہ، خدام، انصار، ان کو بھی توجہ دینی چاہیے. ان کو بھی اپنے طور پر تربیت کے تحت سمجھاتے رہنا چاہیے. انصار والدین کو سمجھائیں، لجنہ والدین کو، لڑکیوں کو سمجھائے، خدام لڑکوں کو سمجھائیں.